اللہ تعالیٰ نے دین کا کچھ حصہ ایسا رکھا ہے جو نظریات کے اوپر مشتمل ہے، جیسے کہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ۔ اسی طرح دین کا کچھ حصہ ہے جو عبادات پر مشتمل ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طرح دین کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری معاشرت کے اوپر مشتمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی گزارنا۔ اس زندگی گزارنے کے اندر اور اس زندگی گزارنے کو مضبوط بنانے کے لیے دین کی یہ تعلیم ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک کراچی کے اندر ہے اور ایک پشاور کے اندر ہے، وہ اس کونے پہ ہے، وہ دوسرے کونے پہ ہے، یہ بھائی بھائی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے نے ان فاصلوں کو ختم کر دیا، اس کلمے نے اس دوری کو ختم کر دیا۔ یہ ہم کو ایک رکھنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک ہیں۔ یہ فاصلے دیکھنے کے اندر فاصلے ہیں، حقیقت میں سب ایک ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہیں۔ اگر کسی کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو دوسرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان اصلاح کروائیں، اور اصلاح کرانے کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ یہ نہ ہو ایک بھائی کی طرفداری کر دیں، ایک بھائی کے حق میں فضول بات کر دیں، نہیں، برابری کے ساتھ اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان کے درمیان اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس کلمے نے سب مسلمانوں کے کیا کر دیا؟ ایک کر دیا، سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا معاون بنا دیا، ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا۔ جب اس کی جو بڑی مثال ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ مثال یہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، آپ کے صحابہ بھی جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے۔ مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعاون کیا تھا، اور جو باقی مسلمان تھے ان کا بھی تعاون کیا تھا۔ بلکہ انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، آپ کے رب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اور جو آپ کے اوپر مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں ان کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق تم پہ یہ ہے، تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے، یہ اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرا حق اور میرے صحابہ کا حق یہ ہے کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں تم ہمیں ٹھکانہ بھی دو، تم ہماری نصرت بھی کرو، اور تم ہمارا تعاون بھی کرو۔ یہ تمہارے ذمہ حکام ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، شرک نہ کیا جائے، اور ہم مسلمان اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم تمہارے پاس آئیں گے تو تمہارے اوپر لازم ہے ہمیں ٹھکانہ بھی دو، ہماری نصرت بھی کرو اور ہمارا تعاون بھی کرو۔ تو پھر انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم یہ کر لیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ تم کر لو گے تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اگر تم نے یہ کام کر لی تو تمہاری جنت پکی ہو جائے گی۔ اب جب ظاہر ہے پھر وہ مسلمان مکہ سے جب چلے، اور پھر چونکہ انصار مدینہ کے لوگوں نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اور جو نبی علیہ السلام کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، وہ بھی پورا کریں گے، یعنی ان کو ٹھکانہ بھی دیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، ان کا تعاون بھی کریں گے۔ چنانچہ پھر جب یہ مکہ کے لوگ گئے تھے مدینہ میں تو پھر مدینہ والوں نے ایک ایک بات کو پورا کر کے دکھایا۔
اب نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر ہیں تو انصار بھی مدینہ کے اندر، نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر ہیں تو انصار بھی مدینہ سے باہر، پھر جہاں جہاں بھی نبی علیہ السلام رہے ہیں نا وہاں پھر بھی مدینہ والے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ اس لیے بھی نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، یا اللہ انصار کے اوپر آپ نے رحمت نازل فرما، ان کے بیٹوں کے اوپر آپ نے رحمت نازل فرما، اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ اتنی لمبی دعا دی نبی علیہ السلام۔ تو یہ جو اسلامی رشتہ ہے، اسلامی اخوت ہے، اس نے مسلمانوں کو یکجان کیا ہوا ہے۔ ایک دنیا کے اس کنارے پہ ہے اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور ایک دنیا کے دوسرے کنارے پہ ہے اور وہ اس کنارے پہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہ بہت ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلمے نے درمیان کے فاصلوں کو ختم کر دیا، کلمے نے ان دونوں کو متحد کر دیا، کلمے نے ان دونوں کو یکجان کر دیا، اور کلمے نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ تو ہمارے دین کا یہ بڑا حسن ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے، یہ سوچ دی ہے کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب بھائی بھائی ہیں، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ انسان کا حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی ہو، سگا بھائی، کہ ان کا باپ اور ان کی ماں ایک ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو بھائی اس کا معاون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا پسند ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ادھر بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، ادھر اللہ اس بندے کی مدد کر رہا ہے۔ اور اللہ کی مدد کے رنگ مختلف ہیں، اللہ کی مدد کے بڑے رنگ ہیں۔ اللہ مصیبتوں سے بچاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ مال دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ صحت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی صحیح فکر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھا مکان مل جائے تو بس یہی اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے کئی رنگ ہیں، کئی رنگ ہیں اللہ کی مدد کے۔ اللہ مصیبتوں سے بچا لے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تندرست جسم دے دے، یہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ وگرنہ ظاہر ہے کمزور اعضاء والے آپ دیکھیں وہ کتنی ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی بات مشہور ہوئی ہے، اگر کسی کو آپ نماز کا کہیں تو جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، سنتے ہیں آپ بھی، جی اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ بندہ ان سے پوچھے بھئی توفیق کس چیز کا نام ہے؟ کیا توفیق ہوتی کیا ہے؟ تو میرے بھائی توفیق یہی ہے کہ انسان کی ٹانگیں صحیح ہیں، انسان کے ہاتھ صحیح ہیں، وہ چل کے مسجد میں آ سکتا ہے، تو یہ توفیق ہی ہے، یہی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے اس نیکی کے کام کے، بس وہ توفیق ہی توفیق ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کو کھینچ کے لے کے آئے، اللہ فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ ایک بندہ گھر میں لیٹا ہوا ہے اس کو ذرا کھینچ کے مسجد میں لے کے آؤ، نماز نہیں پڑھ، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعضاء دے دیے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس نے اذان کی آواز سن لی ہے، وہ چل کے مسجد کی طرف آ سکتا ہے، تو بس یہی توفیق ہے۔ اس کے علاوہ توفیق کسی چیز کا نام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لشکر آئے گا اور دھکے سے انسانوں کو مسجد کی طرف لے کے آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اسباب مہیا کر دیں گے، بندوں نے پھر آگے خود ہی کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ فرق انسان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور مومن کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ جو امیر ہے اس کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، اور غریبوں کے ساتھ بس ہلکا پھلکا سلوک۔ غریبوں کو کوئی تحفہ دینا ہو تو ہلکا پھلکا کپڑا دے دیا، بس غریب ہے اس کو دے دو، اور امیروں کو کوئی دینے کی بات آئی تو پھر وہ بڑے بڑی چیزیں پھر ان کو پسند نہیں آتی۔ نہیں، غریب زیادہ ہمدردی کا مستحق، غریب زیادہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی خاص چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہلکے پھلکے ان کے کپڑے ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکی ان کی حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے وہ اتنے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اگر اللہ کے نام کی وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کے نام کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کے بول کی لاج رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ وہ اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے پاس ہلکے پھلکے کپڑے ہوتے ہیں، بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ وہ کسی کے پاس جائیں تو کوئی بات ان کی سننے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں چاہے وہ جیسا بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ ہمدردی کا مستحق ہے۔ ہمیں اس میں کوئی تمیز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بڑا مالدار ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کریں گے، غریب ہے تو بس نارمل سا کر دیں گے۔ نہیں، غریبوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے ان کو نہ دے کے آزمایا ہوا ہے، آپ کو دیا ہوا ہے، ان کو نہیں دیا ہوا۔ اگر اللہ ہم سے چھین لے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم تو اللہ کے پیدا کرتے ہیں، اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ اسی نے دیا ہوا ہے، اسی کے خزانے سے ملا ہوا ہے۔ اگر وہ چھیننے پہ آ جائے تو انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ وہ قارون کو اتنا کچھ دے کے بھی چھین لے، جس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ ہوں کہ ایک جماعت ہوتی تھی جو اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، آپ اندازہ کریں اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ جس کے خزانے کی چابیاں اتنی ہوں، اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی، آپ غریبوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کالے رنگ کی، اور وہ مسجد کی بس کبھی صفائی کر دیا کرتی تھی، تو وہ بیمار ہوگی تو نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کو نظر محسوس ہوا کہ یہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اگر اس کو فوت ہو گئی یا اس کی موت آ گئی تو مجھے بتانا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا، وہ رات کے وقت فوت ہوئی، مسلمانوں نے رات کو ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ دی اور اس کو دفن کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ نبی علیہ السلام کو اب رات کافی ہو چکی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے کہا میں نے جو کہا تھا مجھے بتانا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا کہ اب رات بہت ہو چکی ہے، ہم آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھ، اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس کی قبر کے اوپر گئے اور وہاں جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ مسلمانوں نے اگرچہ پڑھ دی تھی، نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی تھی۔ تو نبی علیہ السلام یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز جنازہ آپ پڑھی بھی جا چکی ہو تو نبی علیہ السلام بعد میں، یہ اختیار ہے نبی علیہ السلام کو۔ تو نبی علیہ السلام وہاں گئے اور آپ نے وہاں جا کے نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے پھر وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا یہ جتنا بھی قبرستان ہے یہ سارا اندھیروں سے بھرا ہوا تھا، میری اس نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے سب قبروں کو نور سے بھر دیا۔ تو اس کی برکت سے ہوا نا۔ یہ تو اس عورت نے، صحابہ نے نہیں بتایا تو آپ چلے گئے، تو آپ تو یہاں تک ہمدردی کرتے تھے۔ ہم تو غریب کو کہتے ہیں بس چاند لوگ پڑھ دیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں، چاند لوگ پڑھ دیں تو نماز جنازہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے غریب ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی جبکہ مسلمان پڑھ چکے تھے، پھر آپ نے پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ اکثر اللہ کو یاد کرتے تھے، آپ باتیں کم کیا کرتے تھے، ذکر کثرت سے کرتے تھے اور باتیں آپ کم کیا کرتے تھے، اور آپ کا خطبہ، یہ جمعے کا خطبہ آپ کا چھوٹا ہوا کرتا تھا اور نماز آپ کی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی مسکین، کوئی بیوہ اپنی ضرورت کے لیے جہاں مرضی چاہتا آپ کو لے جایا کرتا تھا۔ کوئی یتیم آ گیا، کوئی مسکین کوئی آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اس کی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ اس نے مجھے کیا دینا ہے، آپ کبھی ایسے نہیں کرتے۔ آپ بیوہ کے ساتھ بھی جاتے تھے، کوئی مسکین ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس کی ضرورت کے لیے اگر وہ نبی علیہ السلام کو بلاتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ اتنی زیادہ ہمدردی تھی ہمارے نبی علیہ السلام کے اندر، حالانکہ آپ کی شان اتنی بلند ہے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن آپ کا اخلاق یہ ہے کہ ہلکے سے ہلکا بندہ بھی ہے آپ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، جہاں مرضی چاہے آپ کو لے جائیں۔ اور ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر آئے تھے نا، تو آپ کو پتا ہے مدینہ میں تو منافقین بھی تھے، ان کو تو یہ بات، اب آپ کے اخلاق اتنے بلند، آپ کا کردار اتنا بلند، اس کی وجہ سے دین بھی پھیل رہا تھا، دعوت کی وجہ سے بھی پھیل رہا، جہاد کی وجہ سے بھی پھیل رہا،
اب منافقین کو یہ بات برداشت نہیں تھی، وہ کیا کرتے، وہ نبی علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوتے صحابہ کے درمیان، تو وہ پیچھے سے کہتے جی یہ آپ سے ایک کام ہے، نبی علیہ السلام کہتے، اور اس طرح نبی علیہ السلام کو مجلس کے اندر سے اٹھا کے لے جاتے اور ایک سائڈ میں لے کے وہ شروع ہو جاتے گپیں سنانے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اب ایک نبی علیہ السلام اتنے سارے مسلمانوں کے اندر بات کر رہے ہیں، وہ ایک آیا ہے اور آگے اٹھا کے جو ہے نبی علیہ السلام کو لے گیا، اور ادھر بھی جا کے وہ اتنی لمبی سرگوشیاں کر رہا ہے، باتیں سنائی جا رہا ہے، آپ اس کی سنتے جا رہے ہیں۔ اب مسلمان ہیں، ان کا بھی تو حق ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حکم نازل کیا، وہ حکم جو تھا نا وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ حکم یہ تھا کہ اب جس نے نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرنی ہے وہ پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اب اگر تم میں سے کسی نے نبی سے سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ دے اللہ کے راستے میں، تو پھر اگر سرگوشی کرنی ہے تو کرے۔ تو اب منافق تو خرچ تو نہیں نہ کر سکتے، یہ اس نے کلمہ ہی نہیں صحیح پڑھا، اس کے تو اوپر سے کلمہ ہے، دل سے تو اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اس کے لیے خرچ کرنا تو اب عذاب ہے، وہ کیسے خرچ کرے؟ تو جب یہ تھوڑی دیر کے لیے حکم رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اصل میں وہ بات ختم کرنی تھی جو منافقین کے اندر آ گئی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کو مجلس کے اندر سے اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ اس طرح تھی، لیکن اللہ کی ذات کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں آپ کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ اپنی ذات کی حد تک آپ نرم تھے، اپنی ذات کی حد تک نرم تھے، لیکن احکامات میں آپ نرم نہیں تھے۔ احکامات کے حد میں تو نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا تھا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ وہ تو یہ معاملہ ہے، احکامات کا یہ معاملہ ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ وہ یہ چونکہ احکامات اور دین کا معاملہ ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں، اس میں صرف ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اپنی ذات کی حد تک ہے کہ آپ کو کوئی برا بلا کہے آپ صبر کرتے تھے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کہ آپ نے صبر کیا۔ تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، چاہے غریب ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، جو بھی ہے، وہ جب چاہتا نبی علیہ السلام سے آ کے بات کرتا اور نبی علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے لے جاتا، جب تک وہ کام پورا نہ ہوتا نبی علیہ السلام اس کے ساتھ رہتے تھے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کیا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے کیوں نہیں آیا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو اللہ ہے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے تھے؟ اللہ فرمائیں گے نہ، میرا ایک بندہ بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرنے نہیں گئے تھے، اگر تم اس کی عیادت کرنے وہاں جاتے تو تم وہاں مجھے پاتے، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اصل میں تم نے میری عیادت نہیں کی، وہ میری مخلوق میں سے تھا۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس طرح ہمارے کنبے ہوتے ہیں، کنبے قبیلے ہوتے ہیں، مخلوق بھی اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی۔ تو جب بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہوتے نہیں ہیں، آپ کو کیسی بیماری تھی، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بیمار تھا، تم نے میرے بندے کی عیادت نہیں کی، اگر تم میرے بندے کی عیادت کرنے کے لیے آتے تو تم وہاں مجھے پاتے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہیں کھلائی۔ تو پھر بندہ آگے سے کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک سے پاک ہیں، آپ کو تو بھوک لگتی نہیں ہے، میں کیسے آپ کو کھلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، وہ تیرے پاس آیا تھا، تم نے اس کو نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے پاتا۔ فلاں میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، پھر بندہ وہی سوال کہے گا، تو اللہ نے فرمایا تو کسی پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے پاتا۔ تو دراصل اللہ کی یہ مخلوق ہے، یہ ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیا، ہم بھی تو اللہ کی پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ کے اوپر بھی تو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی پیدا کیے ہوئے نا، ہم بھی جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو باقی بھی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو کھلائے، جو کسی اللہ کی مخلوق میں سے جس کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے گا اللہ اس کو جنت میں کپڑا پہنائے گا، اور جو دنیا میں کسی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے اندر پانی پلائے گا۔
جو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اسی طرح کا نیک سلوک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت کے اندر کرے گا۔ اس لیے اس کو حقیر نہ سمجھا کریں، کوئی سائل آ جائے کوئی اپنی ہمت کے مطابق اس کا ضرور تعاون کیا کریں۔ اور آپ یقین کریں یہ ہمارا محلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا محلہ ہے، چند ہزار اس کی آبادی ہے، چند لوگ بھی ہم یہاں مل جائیں نا، چند لوگ جو یہاں کے مالدار اور صاحب ثروت ہے وہ یہاں مل کے اکٹھے ہو جائیں نا، تو ہمارے اس چھوٹے سے محلے سے غربت ختم ہو جائے۔ اگر چند لوگ ارادہ کر لیں نا یہاں اکٹھے ہو جائیں اور مسجد کو مرکز بنا لیں اور یہاں اکٹھے ہو جائیں، سارے محلے کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کریں، کون غریب ہے، کس کا کیا کام ہے، تو ہمارے محلے سے غریب ختم ہو جائیں غریب۔ یہ تو ہم اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، جس کو دیکھا کوئی فائدے والا کو اس کو دے دیا، یاری دوستی دیتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ضرور دینا چاہیے۔ اگر ہم مل جل کے یہ کام کریں تو ہمارے محلے میں کوئی غریب نہ رہے، ہمارے محلے میں کوئی دکھی نہ رہے، ہمارے محلے میں کوئی بے روزگار نہ رہے، اگر ہم اپنے علاقے کی سطح پہ یہ کام کریں۔ لیکن ہمارے خرچ کرنے کی اپنی ترجیحات ہیں، ہم اپنے ذوق کے مطابق اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اپنے حساب ہے لوگوں کے۔ ظاہر وہ بھی خرچ کرنا ہی ہے، لیکن اگر اس نظم اور ترتیب کے ساتھ خرچ ہوتا اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، اس کے فوائد زیادہ ہوں گے، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر اور پھر خاص طور پہ سندھ کے اندر، یعنی کہ تباہی مچی ہوئی ہے، ایسا سیلاب آیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2005 میں زلزلہ آیا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ زلزلہ ظاہر وہ بھی اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ زلزلہ آتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں اور زلزلہ ختم، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب لوگ وہاں جاتے ہیں، پھر مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو سیلاب ہے یہ آ گیا تو ختم، آ گیا، اب آیا پڑا، پانی پڑا ہوا ہے۔ زلزلہ تو صرف یہ ہے کہ آیا تو ختم ہو گیا، اب آپ مسلمان جاتے ہیں، اب یہ پانی ہے، کون اس کو روکے؟ یہ تو اللہ کے، کون اس کو روکے؟ کون اس کے آگے بند باندھے؟ یہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے۔ یہ زلزلے سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ زلزلہ تو ایک جھٹکا آیا اللہ کی طرف، اللہ کے عذابوں میں سے وہ آیا، وہ ختم ہو گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ تو پانی ہے، یہ گھروں کے گھروں تباہ کر دیے۔ اب جہاں گھر، یعنی کہ جہاں ایسی جگہ جہاں دور دور تک گھر نظر آتے تھے، اب وہاں دور دور تک کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، پانی ہی پانی۔ وہ کہاں کھائیں گے، وہ کیسے کھائیں گے، وہ کہاں پکائیں گے، کہاں پکائیں گے؟ وہ پانی نے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ یوں لگتا ہے کہ یہ 2005 کے اندر جو آفت تھی نا، یہ اس سے بھی بڑی ہے، وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ ویسے تو اب زیارت ویسی تو بھائی وہ تو بندہ وہاں پہنچ تو جاتا ہے نا، اب پانی ہے وہاں پہنچنا ہی مشکل ہے، کہاں کہاں بندہ جائے، کہاں کہاں گاڑیاں جا سکتی ہیں، ایک مسلمان کہاں تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال مسلمان کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بہرحال جذبہ ہے، خرچ کرتے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی پریشانی کے اندر، تو مسلمانوں میں جذبہ ہے بہت، یہ بڑا جذبہ ہے مسلمانوں کے ذریعے اس طرح کے کاموں میں، خاص طور پہ ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں بڑا خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارا دین کی برکت سے، یہ دین کی برکت سے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے، یہ اس کی برکت سے ہے۔ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ بھی اس میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی اور ہماری جماعت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے ہم نے نا مختلف جگہ پہ ہماری جماعت نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کو ان کے راشن کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کیمپ لگائے ہیں ہماری جماعت نے، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کوئی پیسوں کی شکل میں ڈال رہا ہے، کوئی بستر کی شکل میں ڈال رہا ہے، کوئی راشن کی شکل میں، کوئی بھی جو ضروریات ہے، کوئی جوتیوں کی شکل میں، ظاہر ہے جوتیاں بھی ان کی ضرورت ہے، کوئی بھی ایسی جو ضروریات زندگی، بنیادی ضروریات ہے، ان میں سے جو بھی چیز انسان کے بس میں پڑتی ہے۔ بعض نے تو ایسی کیا ہے کہ کچھ نہیں کرتے تھے لوگ، ہمیں پتہ چلا انہوں نے مزدوریاں کر کے نا پیسے اکٹھے کر کے ان کی مدد کی ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر تو یہاں تک کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نا ترغیب دی خرچ کرنے کی، صدقہ کرنے کی، تو ایک صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مزدوری کرے، کچھ اپنے گھر والوں کو دے، کچھ غریبوں کو دے۔
اور پھر اس میں آگے حدیث کافی لمبی ہے، پھر آخر میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر بندہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہو تو آپ نے فرمایا چلو نیکی کا حکم ہی دے دے، نیکی کا حکم ہی دے دے کسی کو، یہی اس کے لیے نیکی ہے۔ اور کسی نے پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بھی نہ کر سکتا تو آپ نے فرمایا چلو برائی سے ہی روک دیں، برائی سے ہی روک دیں، کچھ نہ کچھ تو کریں، برائی سے ہی روک دیں۔ تو بہرحال اس میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ضرور تم اللہ کے راستے میں دو، اگر نہیں دیتے تو مزدوری کرو اس کے لیے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے مزدوری کرو، اپنے گھر والوں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو، اس میں غرباء کا بھی حق ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ کیا آپ اس میں بھرپور تعاون کریں۔ ہمارا جو کیمپ ہے نا، ہماری مسجد کا کیمپ، وہ ہماری مسجد ہی ہے، ہمارا کیمپ یہی ہے، ادھر ہی آپ سب لوگ آئیں، ہمارے یہاں احباب موجود ہوں گے، آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، جو بھی آپ پیسوں کی شکل میں تعاون کریں یا اجناس کی شکل میں کریں، اس میں آپ یہ خیال رکھیں یہ آپ کے بھائیوں کے ساتھ تعاون ہے، اس میں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، جو خزانہ ہے نا اس کو ذرا آپ ہلائیں، اس کو ہلانے کا وقت آ چکا ہے۔ مسلمان جو ہے اس وقت بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بہت زیادہ پریشانی، ظاہر آپ کو بھی اندازہ ہوگا، آپ نے بھی خبریں سنی ہوں گی، کوئی دیکھا ہوگا، پانی ہی پانی ہے دور دور تک، اور لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا، ایسی حالت ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بے یار و مددگار ایسے کھلے آسمان کے نیچے وہ پڑے ہوئے، تو ان کی مدد ہم نے کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں اس آفت سے محفوظ رکھا ہے، ہم یہاں تو پانی نہیں آیا نا، اللہ نے ہمیں محفوظ، ان بھائیوں کو اللہ نے آزمایا ہوا ہے، ان کے اوپر یہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ ان سے اس آفت کو ختم فرمائے، اس پانی کو یہاں سے اللہ تعالیٰ لے جائے، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ اس پانی کو لے جائے، اور ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو آپ بھی جو ہے نا، اب یہ ایک ہفتہ ہے، آپ کوشش کریں آج کرنی تو کل، یہ ایک ہفتہ ہمارا کیمپ رہے گا، پھر ایک ہفتے کے بعد جو کچھ بھی اکٹھا ہوگا پھر وہ ہم جماعت کے حوالے کریں گے، تو جماعت نے پھر ایسے لوگ منتخب کیے ہوئے ہیں، وہ پھر آگے لے کے اس کو پھر آگے چلیں گے، جہاں جہاں یہ متاثرین جنوبی پنجاب راجن پور کے اندر ہے یا سندھ کے اندر ہے، پھر جہاں کی ان کی ترتیب ہوگی وہاں تک وہ سامان پہنچا دیں گے۔ آپ سب اس میں حصہ ڈالیں گے نا، ضرور آپ اس میں ڈالیں، یہ آپ کا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔